اب اس میں جیسے قلب کی جمع آپ کے سامنے آئی تھی جی قلوب، تو قلب دل کو کہتے ہیں، اور آنکھ عین ہے، عین کا مثنیٰ کیا ہے؟ عینانی، عین کی جمع کیا ہے؟ دیکھیں ماشاء اللہ جی آپ تو پہلے سے جانتے ہیں سب کچھ. عین کی دو جمع استعمال ہوتی ہیں، جمع مکسریں، ایک ہے جی عیون اور ایک ہے آیون. عام عربی میں عین کی جمع عیون استعمال ہوتی ہے، لیکن قرآن نے عیون کا لفظ جو ہے یہ چشموں کے لیے استعمال کیا ہے. ٹھیک، چشمے، چشمہ سمجھتے ہیں نا، یہ والا نہیں جو آپ نے لگایا ہوا وہ پانی والا چشمہ. ٹھیک، اور جو آنکھ ہے اس کی جمع کے طور پہ آیون کا لفظ استعمال کیا ہے، آیون. اسی طرح اذن کہتے ہیں کان کو، اذن کان. اذن کی جمع کسی کو پتا ہے؟ ماشاءاللہ، اذن کی جمع ہے جی آذان. آذان کان. اذن واحد، اذنانی مثنیٰ، اور آذان جمع، اور جمع مکسر. قرآن مجید کی ایک بڑی پیاری آیت، نہیں یہ وہ والی اذان نہیں ہے جی. تو قرآن مجید میں بڑے پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائیے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے دل تو ہیں، دل و دماغ ہیں، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آیُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بها، لیکن وہ ان کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بها، لیکن وہ ان کے ذریعے سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، لیکن ہم نے ان صلاحیتوں سے وہی کام لیا جو جانور لیتے ہیں. جانور بھی دیکھتا ہے جی، جانور بھی سنتا ہے، اور تھوڑا بہت غور و فکر جانور بھی کر لیتا ہے. ذرا آپ تھوڑا سا اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. ایک چونٹی کہیں جا رہی ہو، آپ اس چونٹی کے آگے ایک تنکا رکھ دیں صرف. اب دیکھیں چونٹی کیا کرے گی، کیا کرے گی جی؟ فوراً راستہ بدلے گی. اب وہ راستہ بدل کے جس طرف جا رہی ہے اس طرف تنکا رکھ دیں، اب پھر چونٹی راستہ بدلے گی. تیسری دفعہ جب آپ تنکا اس کے آگے رکھیں گے نا تو اب چونٹی جو ہے اب سوچے گی، اور اب وہ راستہ نہیں بدلے گی بلکہ تنکے کو پار کر جائے گی، اسے عبور کر جائے گی. تو یہ کتنے سے کیڑے کا یہ حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسان ان اب اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کام کیا لے رہا ہے؟ وہی کام لے رہا ہے جو جانور لے رہے ہیں. کتنے انسان ہیں جی اس دنیا میں جو بالکل ایک جانور والی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جانور کی زندگی کیا ہے؟ پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کھیلتا ہے، مزے کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں اس کے، اور پھر وہ مر جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنے انسان جو ہیں اسی طرز پر زندگی گزار رہے ہیں. پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ان کے بھی، اور وہ مر جاتے ہیں. تو پھر اشرف المخلوقات کس بات کا ہوا انسان؟ یہ وہ تھا جی، ہم نے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی تو وہ سوچیں، غور و فکر کریں. قرآن تو بار بار دعوت دیتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں.